نحمده ونصلي على رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج کا سبق نا شروع کرنے سے پہلے کل کی بات میں نے ایک جگہ اضافہ کرنا ہے۔ کل اعمال کی کے وزن کا ذکر ہو رہا تھا کہ اعمال صرف ان کی گنتی نہیں ہوگی بلکہ ان کا وزن بھی ہوگا، یعنی یہ چیک ہوگا کہ جو بندے نے عمل کیا اس میں کتنا اخلاص تھا۔ اگر اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا دکھاوے کی نیت تھی تو ملٹی پلائی بائی زیرو ہو جائے گا۔ اور پھر میں نے وہ حدیث کا بھی بتایا تھا کہ من صلی یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، یعنی اس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کے جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا۔ تو یہ میں نے حدیث بھی اس ٹائم پیش کی تھی، اور اس میں نے ایک بات کا اور اضافہ کرنا تھا، وہ یہ کہ شیطان کے بیسیکلی نا موٹے موٹے اگر ہم دیکھیں تو 3 چالیں ہوتی ہیں شیطان کی۔ میں نے کہا بندے کو اس کا ذہن میں ہو تو چلو بندہ پھر اس سے ذرا بچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ایک تو ہم سب کو پتہ ہے کہ نیکی سے وہ ہمیں روکتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے ہمارے دل میں نیکی کو آنی نہ دے، کوشش مطلب ہمارے دل کو دور رکھے نیکی سے۔ دوسری چیز اوبویسلی ہمیں برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، مطلب برے خیالات ڈالتا ہے، شہوت وغیرہ، جس طرح ہم نے سورہ ناس میں پڑھتا ہے کہ وہ ہمارے دل پہ پھونک مارتا ہے جس سے ہماری شہوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں تو ہمیں پتہ ہیں۔ ایک اور چیز ہے کہ جب انسان نیکی کر لیتا ہے نا، پھر شیطان کے پاس کیا چال ہوتی ہے، وہ تیسری چال یہ ہوتی ہے جو کل صورت میں گزری سورہ قاریہ میں، کہ وہ ہماری نیت خراب کر دیتا ہے، وہ ہمارے اندر نیکی کا گھمنڈ ڈال دیتا ہے، ہمیں لگتا ہے او بھائی ہم تو نیک ہیں، ہم سے نیکی کوئی نہیں اس دنیا میں۔ تو یہ تیسری اس کی چال ہے جو کہ سب سے خطرناک ہے، کیونکہ یہاں پہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، یہاں پہ الٹیمیٹلی مطلب کر نیکی رہا ہوتا ہے اپنی طرف سے، لیکن چونکہ اس کے اندر ایک گھمنڈ آ جاتا ہے، اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، اسے لگتا ہے مجھ سے نیکی کوئی نہیں اس دنیا میں، تو وہ مارا جاتا ہے، سارے اعمال ملٹی پلائی بائی زیرو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے جس سے ہمیں بچنا ہے ہر صورت۔ ٹھیک ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے نون ساکن کے رولز، کہ نون ساکن ہو یعنی نون کے اوپر جزم ہو، یا تنوین ہو یعنی کسی بھی حرف پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں، اور اس کے بعد جب ان کوئی بھی حروف آئے تو ہم کس طرح پڑھیں گے۔ ہم نے پڑھ لیا تھا اظہار، پڑھا تھا ہم نے کہ اظہار میں ہوتا ہے کہ وہ جو 6 حروف حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ 6 حروف جب بھی آئیں گے تو ہم نے اظہار کرنا ہے، یعنی ہم نے جس طرح سورہ زلزال میں آیا تھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہم نے اظہار کرنا ہے یعنی نون کی آواز نکالنی ہے۔ پھر ہم نے اخفا پڑھا تھا، اخفا میں تھا کہ نون کی آواز چھپانی ہے، یعنی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، نہ کہ ذرتن، یعنی نون کی آواز نہیں نکالی، نون کی آواز چھپائی۔ پھر ہم نے اقلاب پڑھا تھا یہ کل، اس میں تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے، حرف با، یہ جس طرح آ رہا ہے نون کے بعد با آ رہا ہے تو ہم نے انبیاء نہیں پڑھنا، ہم نے با کی بجائے ہم نے میم پڑھ دینا ہے، انبیاء، بلکہ نون اور با دونوں کی بجائے میم پڑھ دینا ہے، نہ نون پڑھنا ہے نہ با پڑھنا ہے، ہم نے میم پڑھنا ہے، انبیاء پڑھیں گے ہم اسے، انبیاء نہیں پڑھیں گے۔ یہ ہم نے رول کل پڑھا تھا۔ اور یہ آج آخری قسم ہم پڑھنے لگے ہیں، ادغام بولتے ہیں اس کو۔ ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ دیکھنی ہے، یہ بھی 6 حروف میں ہوتا ہے، جس طرح حروف حلقی 6 تھے، یہ بھی 6 ہیں، اور یہ 6 حروف یاد کرنے کے لیے، یہ ایک رٹا سمجھنے لگانے کے لیے یہ ورڈ بنایا گیا، یرملون، یا را میم لام واو نون، یعنی جب بھی نون ساکن ہوگا یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں گی تو، اور اس کے بعد ان 6 میں سے کوئی حرف آ گیا، ابھی میں اگزامپل دکھاتا ہوں تو مزید کلیئر ہوگا، تو جب یہ 6 حرف آ گئے نون ساکن کے بعد تو ہم نے ادغام کرنا ہے۔ ادغام کا کیا مطلب، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے نون کو ان حروف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی قرآن کے اندر اگر ہم اگزامپل دیکھیں تو جس طرح سورت مجھے یاد نہیں، اس کے اندر ایک یہ حروف ہیں میو وال، یعنی میم نون، نون کے اوپر جزم ہے اور آگے واو ہے، تو چونکہ واو یہاں پہ واو بھی ہے، دیکھیں یہ والا واو جرملون میں، اس کا مطلب ہے نون ساکن کے بعد واو آ گیا، تو واو آ گیا تو ہم نے کیا پڑھا، میو وال، نون اور واو کو ملا دیا، ہم نے من وال نہیں پڑھا، میو وال پڑھا۔ اسی طرح اس میں آیا سورہ ہم نے جو اس دن پڑھی سورہ فیل پڑھی تھی، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھی تھی نا، اس میں آیا تھا بحجارۃ من سجیل، تو بحجارۃ من سجیل پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ میم آیا ہے، ٹھیک ہے نا، نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، تو بحجارۃ من سجیل پڑھا ہم نے۔ اسی طرح ہدی للمتقین سورہ بقرہ میں آتا ہے، بلکہ میں اس کو نا دکھا دیتا ہوں آپ کو، پھر زیادہ آسانی ہو جائے گی آپ کو، ایک سیکنڈ، ہاں چلیں یہیں سے دکھا دیتا ہوں۔ سورہ زلزال ہی آج ہم نے پڑھنی ہے، لیکن پڑھنے سے پہلے اس میں سے ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں زال کے نیچے 2 زیر آ گئی، یعنی یہ تنوین آ گئی، یعنی نون کی آواز آئے گی۔ اب نون کی آواز نکالنی ہے یا نہیں نکالنی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگلے حرف پہ، اور اگلا حرف آ گیا یا، تو
یا کا مطلب ہے یرملون میں سے آ گیا، یعنی ادغام کرنا ہے. اب ادغام کس طرح کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یومئذ یصدر الناس، ٹھیک ہے میں دوبارہ پڑھتا ہوں، یومئذ یصدر الناس، نون اور یا دونوں کی آواز نکل رہی ہے مل کے، ٹھیک ہے. یومئذ یصدر الناس نہیں پڑھیں گے، نہ ہی نون چھپائیں گے، یومئذ یصدرون یوں بھی نہیں پڑھیں گے، نہ اخفا کریں گے، نہ ہی جو پہلا تھا کیا کہتے ہیں اظہار، نہ اظہار کریں گے نہ اخفا کریں گے، بلکہ ادغام کریں گے، ہم ملا کے پڑھیں گے. یومئذ یصدر الناس، آگے دوبارہ دیکھیں تنوین آئی اور آگے یہ آیا لام. اب ایک اور چیز میں بتا دوں اس کے اندر، یرملون کے اندر سے دو آپ الگ کر رہے ہیں کیٹیگریز، یعنی ادغام کے اندر دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہوتی ہے ادغام مع غنہ اور ایک بلا غنہ. بس یہ آخری چیز ہے اور یہ آسان ہے، مشکل نہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر میں نے کھلی کتاب. ہاں یہ دیکھیں، ادغام مع غنہ، ادغام بلا غنہ، یہ ادغام کی دو قسمیں. غنہ کے ساتھ چار حروف یا نون میم واو ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو اگلے دو ہیں یعنی یرملون میں سے را اور لام، جب را اور لام ہوں گے تو ہم نے ان کو غنہ کیے بغیر پڑھنا ہے. ایگزامپل جو میں نے پہلے دی، ہدل للمتقین. اب ہدل للمتقین میں دو ورڈ اس طرح ہے، ہا ہے اور آگے دال ہے اور اوپر دو زبر لگی ہوئی ہیں، تو ہدن اصولاً بنتا تھا لفظ ہدن للمتقین، لیکن جو کہ آگے لام آ گیا تو ہم نے اس بار نون کی آواز کو بالکل ختم کر دینا ہے اور ہم نے لام کی آواز پڑھنی ہے، صرف لام کی، ہدل للمتقین. اور جب را آ جائے اسی طرح، یعنی تنوین ہو یا نون جزم ہو اس کے بعد را آ جائے، تب بھی ہم نے نون کی آواز نکالنی ہی نہیں ہے، ہم نے پڑھنا ہے مر رجال، جس طرح آتا ہے مر رجالکم ولا، آگے پتہ نہیں کیا آیا تھا، بہرحال مر رجال، ٹھیک ہے. نون کی آواز اگنور کرنی ہے، یعنی جب بھی را اور لام آئیں گے ہم نے نون کی آواز نکالنی ہی نہیں ہے، بلکہ نون کی بجائے ہم نے لام اور را کی آواز نکالنی ہے. اور جب باقی چار حرف آئیں گے یعنی یا نون میم واو، تب ہم نے ادغام کرنا ہے. ادغام کس طرح کرنا ہے کہ ان دونوں کی آواز ملا کے پڑھنی ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا، اور میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں یہ، ٹھیک ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اب آگے دوبارہ آ گیا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اور آگے دوبارہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد یا آ گئی، تو ہم نے اس پہ ادغام کیا ومن یعمل، نہ کہ ومن یعمل، اور نہ ہی ومن یعمل، یعنی نہ ہم اخفا کر رہے ہیں نہ ہم اظہار کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس کو ادغام کر رہے ہیں ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ٹھیک ہے. اب ہم صورت دیکھ لیتے ہیں. یہ بس کوشش کرنا ہے روز یاد ہو جائیں آپ کو. یہ میں نے جو ڈائیگرام دکھائی میں گروپ میں بھیجی بھی تھی، یا اگر نہیں بھیجی تو آج دوبارہ بھیج دوں گا. یہ چار روز یاد کر لیں انشاءاللہ، اس کے بعد آپ لوگوں کو جو بھولیں گے، مطلب یہ بھولیں گے نہیں انشاءاللہ، یہ ایک دفعہ اگر یاد ہوگا اور انشاءاللہ قرآن پڑھنے میں کافی آسانی ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زلزال یہ مدنی صورت ہے، ٹھیک ہے، اس کی 8 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، اب یہاں پہ بھی آپ تلفظ کا دھیان رکھنا ہے اپنے پڑھتے ہوئے کہ یہ زال ہے، تو یہاں پہ زال کا مطلب ہے آپ کی زبان سامنے والے دو دانتوں کی ٹپ پر لگے گی، جبکہ یہاں پہ یہ زا آ گیا اور یہ بھی زا ہے، ان میں آپ نے نارمل طریقے سے پروناؤنس کرنا جیسے ہم اردو میں کرتے ہیں. اذا زلزلہ، ٹھیک ہے، فرق واضح ہونا چاہیے، یہ نہیں لگنا چاہیے کہ ہم زا پڑھ رہے ہیں، سننے والے کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہاں پہ ہم نے زال پڑھا اور پیچھے آگے زا پڑھا. تو اذا زلزلت الارض زلزالها، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنا سارا بوجھ جھنجھوڑ مطلب جب زمین اپنے پورے بوچھال کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے گی. واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی. یہاں پر بوجھ سے مراد ایک تو جو مردے دفن ہوئے ہیں وہ، یعنی قیامت کے دن جب یہ زلزلہ وغیرہ آئے گا، اور جو جتنا کچھ زمین میں دفن ہے، ایک جو مردے جو قبر میں دفن ہوں گے وہ باہر نکل آئیں گے، اور دوسرا حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ چاندی وغیرہ اور سونا جتنا زمین کے اندر ہوگا وہ بھی سارا باہر نکال دیا جائے گا. اور تب انسان کہے گا کہ اس مال کی وجہ سے میں لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا، یعنی انسان حسرت کرے گا کہ اس مال کی کیا حیثیت ہے جس کی وجہ سے میں لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا، چوریاں وغیرہ کرتا تھا. اور اچھا اگلی آیت، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی. اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ زمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے بچو، یہ تمہاری ماں کی طرح ہے. کیا مطلب کہ ماں جو ہے وہ بیٹے کی بچوں کی
رگ رگ سے واقف ہوتی ہے، اسے پتہ ہے یہ اس وقت رو رہا ہے تو اسے بھوک لگی ہے، اس وقت رو رہا ہے تو کوئی اور مسئلہ ہے، اسے مچھر نے کاٹا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے. یعنی ماں جو ہے اپنے بچے سے جس طرح ہر وقت واقف ہوتی ہے، اسی طرح زمین بھی بندوں سے واقف ہوتی ہے. جہاں جہاں ہم خدا نخواستہ کوئی گناہ کر رہے ہیں، یاد رکھیں یہ ساری چیزیں آخرت میں لیونگ تھنگ بن جائیں گی. ابھی نان لیونگ تھنگز بے شک ہمیں نظر آ رہی ہیں، آخرت میں انہوں نے بولنا ہے. جس طرح اس دن میں نے بتایا تھا، ایک آیت کا ذکر کیا تھا سورہ یاسین میں سے، کہ ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہماری زبانیں بولیں گی. مطلب ہم خود تو نہیں بول سکیں گے، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں وغیرہ، ہمارے سارے اعضاء بولیں گے اور وہ بتائیں گے کہ اس طرح اس نے گناہ کیا. تو اسی طرح زمین بھی گواہی دے گی کہ یا اللہ اس نے میرے اوپر یہ گناہ کیا. تو اس لیے بندہ جب بھی گناہ کر رہا ہو خدا نخواستہ، تو بندے کو یہ ذہن میں رہے، اور اس لیے بندہ کوشش کرے کہ گناہ سے بچ سکے. تو یہ بندے کی رگ رگ سے واقف ہوگی، اور قیامت کے دن یہ گواہی دے گی. حدیث میں آیا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی کرنے کا حکم دیا ہوگا. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا. یہاں پر ایک حدیث جو ہے وہ میں بیان کر دوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں بھی پیش کر دیں گے اور ہمارے گناہ بھی پیش کر دیں گے؟ یعنی ان کا پوچھنے کا مطلب تھا کہ سب کے سامنے گناہ وغیرہ پیش ہو جائیں گے تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں ان پر جو مشکلات آتی ہیں، جتنی تکالیف آتی ہیں نا، جتنی وہ پریشانیاں دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. صرف اور صرف ان لوگوں کی نیکیاں پیش ہوں گی. یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی. تو اس لیے مشکلات وغیرہ آئیں تو بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. بندہ یہ سوچ لے کہ چلیں اس کے بدلے آخرت میں مجھے یہ اجر مل رہا ہے کہ میرے گناہ مٹ رہے ہیں اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے میں بچ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آج میں نے سوچا تھا کہ بس ایک صورت پڑھیں گے. ایک اس کے علاوہ میں ایک چیز اور بتا دوں آج کی، مطلب کیونکہ آج آفیشلی ہمارا جو ہے اسلامی کیلنڈر جو ہے آخری مہینہ شروع ہو گیا ذوالحجہ کا، تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی میں باتیں کر دوں. ہمارے پاس 3 منٹ ہے. ایک تو یاد رکھیں کہ یہ 10 ایام جو ہیں ذوالحجہ کے 10 راتیں، ان کی بہت فضیلت آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن پاک میں بھی سورہ بلد میں 30ویں سپارے میں ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کچھ عرصے تک، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. یعنی اکثر علماء کے نزدیک وہ انہی 10 راتوں کی قسم ہے. اور اس کے علاوہ بھی حدیث میں آیا کہ یہ صحیح حدیث ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جو نیک اعمال ہیں وہ سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں. یعنی ہم عام جو بھی عام دن میں نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں فار ایگزامپل، یا قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو ان 10 دنوں میں جب ہم یہ کام کریں گے تو زیادہ اجر ملے گا. اس لیے ان 10 دنوں میں آپ کوشش کریں کہ زیادہ ایکسٹرا کچھ نہ کچھ ایکسٹرا نیکی کر سکیں. کوئی نفل بندہ پڑھ لے، یا جس طرح مغرب کے بعد 6 رکعت کی نا نفل ہوتی ہے نماز، 6 رکعت سے مراد ہے 2 کر کے، یہ اسے بولتے ہیں نماز اوابین. تو بندہ یہ ادا کر لے، تہجد پڑھ لے، یا صبح اشراق ہوتی ہے، چاشت ہوتی ہیں، یہ نمازیں بندہ پڑھ لیا کرے. چلو صبح ہمارے پاس ٹائم تو ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں فجر کے بعد کافی ٹائم ہوتا ہے پڑھنے کا. سورج طلوع ہونے کے بعد بندہ پڑھ لے چاشت کی نماز دستر آنے سے پہلے. کوئی بھی نیکی کر لیں، روزہ رکھ لیں، صدقہ کر لیں، تہجد پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 9 سے 13 ذی الحجہ، یعنی چونکہ سمجھ لیں یکم ہوئی ہے، تو اس کا مطلب 9 جولائی کو ہی ہماری 9 جولائی کو فجر سے لے کر 13 جولائی کی مغرب تک، یا عصر تک، غالباً آئی تھنک عصر تک ہے، 9 سے 13 ذی الحجہ تک کو ہم تکبیرات پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد. مرد کے لیے اونچا کہنا واجب ہے. ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد آپ نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا ہے. احمد کیا بتا رہے ہو آپ؟ سورہ فجر؟ ہاں ٹھیک ہے، سورہ فجر میں نے سورہ برت بول دیا تھا، سوری. سورہ فجر میں ہے یہ آیات، سوری. ٹھیک ہے، یہ 10 آیات جس کی میں بات کر رہا تھا وہ سورہ فجر میں ہے. تو ٹھیک ہے، 9 سے 13 ذی الحجہ میں تکبیرات آپ نے ہر نماز کے بعد کہنی ہے، چاہے آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں، چاہے آپ جماعت کے بغیر پڑھیں. 9 سے 13 ذی الحجہ میں فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر یا مغرب تک، غالباً عصر تک ہم یہ تکبیرات پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے نا وہ بھی بہت بہت فضیلت کا حامل ہے. تو اس چیز کا اہتمام کر لیں، کوشش کریں ان دنوں میں تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ کر کے یہ نیکیاں کر لیں. انشاءاللہ اس کا زیادہ اجر ملے گا عام دنوں کی نسبت. جزاک اللہ خیر. دعا کر لیتے ہیں. دعا کی میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ادب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ہوگی، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہوگا، اور اس کے بعد دعا ہوگی، اور دعا کے اینڈ پہ دوبارہ درود شریف پڑھیں گے تو دعا اس سے دعا کی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة.
وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمیں ان 10 ایام میں خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما. اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو ہمیں قربانی بھی اللہ پاک فل شوق سے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے علاوہ بھی اللہ ہمیں تمام نیکیاں خوب ذوق و شوق سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر.